اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے، 8 پہر، 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، 8 پہر آپ کے ہاں مشہور ہیں۔ کبھی کبھی ان میں کم زیادہ ہو جاتے ہیں منٹ، سردیوں گرمیوں کے موسم کے لحاظ سے۔ دن کے گھنٹے تو 24 ہیں نا، دن رات کے گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں، پہر چونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کم زیادہ۔ 8 پہر 24 گھنٹے۔ کبھی کسی دن سونے سے پہلے چیک کیا ہے کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا ہے؟ اسی کو کہا گیا نا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ خود اپنے آپ کو جانچو پرکھو یہاں تک کہ کوئی تمہیں جانچے پرکھے۔ لیکن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پرواہ ہی نہیں، لگے ہوئے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگلا سانس زندگی میں ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت، شیورٹی نہیں، مگر پھر بھی مست، بلکہ بد مست کہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، یہی انسان پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا ایجاد بنا لی اپنے جیسے، اس نے روبوٹ بنا دیے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، کیا کچھ مشینیں کیسی کیسی بنا لی، دنیا کو حیران کیا ہوا ہے اس انسان نے۔ لیکن اس کی کوشش دنیا کے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، کس کی راہ میں؟ اونچی کہیے۔ کسی کی کوشش ہے میرے 2 روپے زیادہ آ جائیں، آج کمائی زیادہ ہو جائے، مجھے 4 چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، میرے سننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، میرے ووٹرز بڑھ جائیں، میرے جناب پیسے بڑھ جائیں، میرے گھر زیادہ ہو جائیں، گاڑیاں زیادہ ہو جائیں، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے۔ یہ اللہ والے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے، وہاں نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ تو یہ سوچ ہے آپ کی، تو کوشش آپ کی۔ بچے نماز پڑھ رہے ہیں جی، امتحان میں کامیابی ہو جائے، ویسے نہیں پڑھیں گے، امتحان کے دن آ جائیں گے نماز شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ لیکن وہ جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا کا مقصد ہو، آخرت کا ہو، اللہ سے ہی امید لگاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن انسان کو بتایا گیا تو نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے۔ اچھا بولے گا تیرا بھلا ہوگا، صاف ستھرا رہے گا تیرا بھلا ہوگا، فرما برداری کرے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں کرے گا تو تیرا ہی نقصان ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کا حکم دیا، فائدہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ ہمیں 5 وقت وضو کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، صحابی پاس کھڑے ہیں، موسم تھا پت جھڑ کا، جس کو آپ خزاں کا موسم، حضور نے خوب اس کو ہلایا، اتنے پتے گرے، اتنے پتے گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں۔ انسان کے سر پر گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے سر پر گناہوں کی پوری گٹھڑی، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں وہ گرتے ہیں گناہ، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں سارے گر چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے روزہ رکھا، بظاہر لوگوں نے دیکھا ہم نے کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے، مگر بتاؤ فائدہ کس کا ہے؟ روحانی بھی جسمانی بھی۔ ڈاکٹر کہہ دے کچھ نہیں کھانا تو رک جاتے ہیں، اللہ نے کہا ہے اس میں ہمارا جسمانی فائدہ، کتنے نظام ٹھیک ہو جاتے ہیں، کتنی بیماریاں ختم، کیونکہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے
بہتر ہے، آسانی ہے۔ اللہ مشکل نہیں چاہتا، آسانی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گرمیوں کے روزے سخت، تو سردیوں کے جب آتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو کہ بڑے آرام دہ ہیں؟ دونوں موسم ملتے ہیں تمہیں، اور سارے موسم ملتے ہیں۔ تو یاد رہے اللہ کی طرف جو کوشش کرتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ جتنے احکام دیکھ لو گے ہمارا بھلا ہے۔ زکوٰۃ دو جی میں 100 روپے پہ 2.5 روپے دے دوں، تو اگر تو نہیں دے گا تو دوسرے تیرے دشمن ہو جائیں گے، تو دے گا تو تیرے جانثار بن جائیں گے۔ فائدہ ہے یا نہیں؟ اور دوسروں کو آپ کسی کا کام کر کے، کسی کے کام آ کے جو خوشی محسوس کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو خود ہوگا۔ مجھے اور آپ کو کہا گیا کوشش کرو اللہ کی راہ میں، تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، اللہ کو کوئی ضرورت، اونچی کہہ دیں۔ مگر ہم نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا۔ جو اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے دیکھا ہے اس پر بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ بخاری میں دیگر روایات موجود، جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہمیں کیا تاکید گئی؟ تمہارا پڑوسی ہو، تمہیں بکری کے سڑے ہوئے پائے تحفے میں دے تو خوشی سے قبول کرو۔ لیکن ہم نے طبقاتی تقسیم ذہنوں میں بنا لیا، فلانا یہ فلانا یہ۔ دوسروں کی کیا بات کریں، سگے رشتہ داروں میں یہ چیز ہوتی ہے، سگے بھائیوں میں ہوتی ہے، ایک گھر میں ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے الگ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہوگا، دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر دکھاوا ہی ہوگا، پھر بھلا نہیں ہوگا، پھر آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کے پلے کچھ رہتا نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جس دنیا کے لیے آپ صبح و شام محنت کرتے ہیں، نیند بھی خراب کرتے ہیں، کھانا بھی کم کھا لیتے ہیں، محنت بھی بہت کر لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، وہ چند روپے جو آپ نے کمانے ہیں، وہ چند کپڑے جو آپ نے پہننے ہیں، وہ چند کھانے جو آپ نے کھانے ہیں، یہ ساری آپ کی کوشش ہے، اس میں سے کیا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ آواز آئے اور اونچی، بڑے آرام سے آپ نے بغیر سوچے کہا، کیونکہ حقیقی بات ہے کہ ہم نے ساتھ کچھ لے کر جانا، تو لڑائیاں اسی کے لیے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے، ساری لڑائیاں اسی کے لیے ہیں جو ساتھ لے کے جانا ہے، اس کا تو پرواہ کوئی نہیں۔ ساتھ کیا جائے گا؟ نیکیاں جائیں گی، ایمان جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ تو جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ تو ہم کدھر ہیں؟ ساری لڑائیاں صبح سے شام تک، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے ملوں گا نہیں، میں اس کو دیکھوں گا نہیں، یہ فلانا نہیں، تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت نہیں۔ عدالت میں مقدمے، کل ایک مجھے رجسٹرار صاحب ملے، کہنے لگے ایک خاندان، سگے بہن بھائی، مکان کی رجسٹری کے لیے آتے ہیں نا، کاغذات بنانے کے لیے، تو اکٹھے نہیں آتے۔ اس نے کہا 2 باہر کھڑے رہتے ہیں، 2 اندر آتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ 2 دوسروں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، سگے بہن بھائی۔ کہتا ہمارے ساتھ روز یہ پیش آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا الگ کر لو، ان کا الگ کرنا، ہم ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ حال ہے، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں۔ وہ جو یہاں چھوڑ کے جانا ہے، جو ساتھ لے کے جانا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ مگر آپ سن رہے، کرنا آپ نے بھی وہی ہے۔ رمضان گزرا، پچھلے جمعے مسجد میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، آج بھی وہی مسجد ہے، جمعہ وہی ہے، حکم ہے۔ وہ ٹھیک ہے رمضان کے جمعے کا ثواب زیادہ تھا، لیکن یہ جمعہ بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟
جن پر فرض ہے سب پڑھتے ہیں. تو جو کوشش کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے سب نے، جو آئے پڑھ لی. اچھا ایک شخص نے ذرا محنت کی، ابھی آپ جمعہ پڑھ کے گھر گئے، آپ نے پہلے سے جوڑا نکال کے رکھ دیا اگلے جمعے یہ پہنوں گا، آپ کے ذہن میں اگلے جمعے کی تیاری شروع ہو گئی. آپ انتظار کرتے ہیں جی جمعہ آئے میں جاؤں، جمعہ آئے میں جاؤں. آپ غسل کرتے ہیں، آپ ناخن کاٹتے ہیں، آپ جناب بدن پہ خوشبو لگاتے ہیں، آپ ستھرا لباس پہن کے آتے ہیں. پورا جمعہ آپ نے ایک ہفتہ اس انتظار میں گزرا، جمعہ آیا تیاری کر کے آئے. فرمایا ایسے شخص کے لیے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مہربانی ہے یا نہیں؟ کوشش کریں تو. اور بعضوں کو ہوتا ہے جی کیا بار بار نماز پڑھنی پڑتی ہے یار، بار بار جانا پڑتا ہے، تو وہ ان کی پھر کوشش نہیں ہے، ان کو کچھ ملتا نہیں. سوچیں، غور کریں، اللہ توفیق دے کہ ہم نیکیوں سے دلچسپی رکھیں. فرمایا جو کوشش کرتا ہے، کوشش. اب میں نے یہاں پر آپ کو جہاد بن نفس کے بارے میں بتایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے، جنگ سے، غالباً تبوک سے واپس آئے. فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا، جا کر ان سے لڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چھوٹا جہاد ہے، تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ لڑنا. کس کے ساتھ؟ پھر کہیے، یہ جو اندر نفس ہے نا، کیونکہ کافروں کے ساتھ جہاد کا موقع کبھی کبھی ملے، کسی کو ملے، سب کو نہیں ملا. یہ تو 24 گھنٹے جنگ جاری ہے، صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک، مسلسل ہر لمحے یہ جنگ جاری ہے. تو جو یہ جہاد لڑتا ہے وہ بڑا جہاد ہے. تو جو اللہ کے لیے کوشش کرے، کیا کرے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے. یہ ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیے، کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ کوشش تو کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، پنجاب والے گٹ کہتے ہیں، آپ اس کو پام کہتے ہیں نا، کہ ایک بالشت، اللہ فرماتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ جسمانیات سے پاک، یہ بتانا ہے. علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی نا، اللہ کی طرف سے. انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم جستجو ہی نہیں کرتے، شوق ہی نہیں ہے. شوق ہوگا تو بات بنے گی نا. اور اللہ والوں کو کتنا شوق، میں نے آپ کو بتایا. حضرت اویس قارانی، عاشق مدنی، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں، ایک قیام میں. ان کی والدہ کہتی تھی اپنے جسم کو کچھ آرام دے، تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، اس پوری رات محنت کرتا ہے، کچھ اس جسم کو آرام دے. ان کا اماں جان یہ 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. ابھی اس کو آرام دیا تو پھر لمبی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو سوچ ہے. اور ہم کوشش کرتے. نبی معصوم ہے. نبی معصوم کا مطلب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں. اس کے باوجود ساری رات نبی پاک سجدے میں گزار دیں، قیام میں گزار دیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جائے. اللہ فرماتا محبوب ساری رات نہیں، وہ معصوم ہے. اتنی عبادت. میں نے آپ کو بتایا اہل بیت اطہار جن کی حفاظت ہوتی ہے وہ معصوم تو نہیں. حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھتے ہیں. ہم سے تو 5 وقتہ فرض نہیں پڑھے جاتے.
کوشش کرو، کوشش کرو. جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں پھر ان پر مہربانی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ. کوئی کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق پڑتا. تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے، جو کرے گا وہ اپنے. اللہ کی میعاد، اس سے مراد قیامت ہے. اس کے لیے تیاری کرنی. اب میری کوشش میں کیا کیا شامل ہے ذرا مختصراً عرض کر دوں. عبادات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2. کتنی قسم کی؟ مالی اور بدنی. مالی اور ایک جسم کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آپ مال کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ اس کا مرکب جس میں یہ دونوں ہوتی ہیں. نماز آپ کی بدنی عبادت، زکوٰۃ آپ کی مالی عبادت. یہ جو حج ہے اس میں دونوں جمع ہو گئی، بدنی بھی اور مالی بھی. یہ ہماری عبادات ہیں. اب ہم کس عبادت، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ ہمارے لیے مستحب ہیں. مستحب کے معنی پسندیدہ، جن کو پسند کیا گیا. ان عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کو کوئی سجدہ کرے فائدہ ہوگا؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں کرے گا اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ وہ نفع نقصان سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں. تو اب اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے. اے سجدہ کرنے والے، سجدہ کرے گا تو عزت تیری بڑھے گی، تیری باتیں، تیری خواہشات جائز وہ پوری ہوں گی، فائدہ تجھے ہوگا. تو اب مجھے بتائیں سمجھدار کون ہے، جو وقت ضائع کر رہا ہے یا وہ جو کوشش کر رہا ہے؟ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنی. اب یہ کوشش پہ میں نے آپ کو ثواب کی جھلک شب قدر میں بتائی تھی. میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے میں آرام سے پڑھ جاتا ہوں. ایک شخص ہے جو آرام سے نہیں پڑھتا، صحیح پڑھنے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے. وہ سوچ سوچ کے وہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے روانی نہیں ہے، تیزی نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی. اس کا ثواب بھی دگنا ہے کیونکہ کوشش کر رہا ہے. تو آپ کی اگر آپ غور کریں ہر طرف مہربانی ہی مہربانی ہے. سمجھدار وہی ہے جو وقت ضائع نہیں کرتا. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو وہ سمجھدار ہے. اور جو وقت ضائع کر رہا ہے اس کے لیے کوئی خیر. امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس نے تیاری کی ہے یا جس نے وقت ضائع کیا ہے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جو کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، کوشش کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں.